اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس 9th۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال۔ آج ہم اقبال کی حالات زندگی کے بارے میں اور اس کی ادبی کارناموں کے بارے میں جانیں گے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد، والد کا نام ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ دونوں اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر اخلاقی پاکیزگی اور دیانتداری کے سبب سب ان کا احترام کرتے تھے۔ یعنی ڈاکٹر سر محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو پیدا ہوئے، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال جو تھے وہ 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو ہے اس کا نام تھا شیخ نور محمد۔ یعنی کاسٹ اگر ہم دیکھیں گے اقبال کی کاسٹ کیا ہے، وہ شیخ کاسٹ سے تعلق رکھتے تھے، شیخ نور محمد۔ اور والدہ کا نام بی بی آمینہ بی بی تھا، امام بی بی تھا۔ اقبال کے والدہ کا نام تھا امام بی بی۔ اگرچہ اقبال کے جو پیرنٹس تھے پڑھے لکھے نہیں تھے مگر اخلاقی پاکیزگی اور دیانتداری کے سبب لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ یعنی ان کا احترام اس لیے کرتے تھے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، وہ دیانتدار لوگ تھے، اس لیے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ اقبال بچپن سے ہی ذہین تھے۔ اقبال گاڈ گفٹ جسے ہم کہتے تھے، گاڈ گفٹ تھا۔ وہ بہت ہی ذہین تھے، قابل تھے۔ فلسفہ میں ایم اے کر کے انگلستان چلے گئے۔ اقبال نے پہلے تو مکتب میں پڑھا کرتے تھے، پھر پرائمری سکولوں میں، اپر مڈل سکولوں میں تعلیم پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ پڑھنے کے بعد اقبال نے فلسفہ میں ایم اے کر کے وہ انگلستان چلے گئے۔ انگلستان سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ لندن سے بیرسٹری کا امتحان، اس کے بعد لندن چلے گئے، لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ اقبال نے انگلستان سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان، یعنی جسے ہم LLB کہتے ہیں، پاس کیا۔ اقبال ہر ایگزام میں، یعنی ہر امتحان میں اول رہے۔ اقبال ہر ایگزام میں فرسٹ آتے تھے کیونکہ وہ ذہین تھے۔ 1908 عیسوی میں وہ وطن واپس آئے۔ 1908 یعنی 3 سال تک اقبال وہاں رہے۔ اس کے بعد 1908 میں واپس آئے، وطن واپس آئے۔ انگلستان جانے سے پہلے، پی ایچ ڈی ڈگری کرنے سے پہلے علامہ اقبال نے استاد کی حیثیت سے کام کیا۔ پہلے اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں استاد کی حیثیت سے کچھ دیر کام کیا تھا۔ اقبال پہلے اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں اس نے استاد کی حیثیت سے کچھ دیر کام کیا۔ یعنی انگلستان جانے سے پہلے، پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے، بیرسٹری کرنے سے پہلے اقبال نے استاد کی حیثیت سے کام کیا۔ تاہم جب وہ انگلستان گئے، انگلستان سے واپس آئے، واپسی کے بعد انہوں نے وکالت کے پیشے کو اپنایا۔ جب وہ انگلستان سے واپس آئے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، LLB کرنے کے بعد، اس نے پھر وکالت کے پیشے کو اپنایا۔ پہلے وہ بھی استاد تھے، پہلے اس نے استاد کی حیثیت سے کام کیا۔ اقبال بذات خود ایک ذہین طالب تھے، ذہین لڑکے تھے۔ علامہ
डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को इल्म व अदब से जबरदस्त लगा था। यानी इल्म व अदब के लिहाज से अगर हम देखेंगे, अल्लामा इकबाल को इल्म अदब से जबरदस्त लगाव था। आपका शुमार, यानी अगर शुमार के लिहाज से देखेंगे, आपका शुमार दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और मुफक्किरों में होता है। अल्लामा इकबाल का नाम दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं, मुफक्किर हैं, उन लोगों में अल्लामा इकबाल का नाम अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है, क्योंकि वो थे आलिम। उर्दू और फारसी के मशहूर और आला पाया के शायर थे। शायरी के लिहाज से हम देखेंगे, वो उर्दू और फारसी के आला पाया शायर थे। नसर में भी चंद किताबें लिखी, नसर में भी उसने किताबें लिखी, मगर उनकी शोहरत का बायस अगर हम देखेंगे, इकबाल की शोहरत का बायस क्या बना, तो वो है उनकी शायरी। इकबाल की शायरी है उनकी शोहरत का बायस। अपनी शायरी में फलसफा जिंदगी बयान किया। उसने शायरी में इंसान की जिंदगी का जो फलसफा है वो बयान किया। अमल का पैगाम दिया, अमल का पैगाम दिया। वो बेअमली को मोह समझते थे, उसने अमल का पैगाम दिया। और बेअमली को इकबाल मोह समझ, जिसमें अमल न हो, बेअमल हो। वो खुदी की तरबियत पर जोर देते थे। ये भी आपने पढ़ा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये भी आपने ये शायर पढ़ा होगा या सुना भी होगा। यानी इकबाल ने खुदी की तरबियत, उसने खुदी पर बहुत जोर दिया है। इकबाल के आबा व अजदा कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में जा बसे थे। यानी अगर हम देखेंगे इकबाल किस जमीन के प्रोडक्ट्स हैं, तो हम ये कहेंगे वो कश्मीर से, क्योंकि उसके जो आबा व अजदाद थे वो कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में जा बसे। असल अगर हम देखेंगे, असल बुनियादी तौर इकबाल कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, कश्मीर के हैं। उन्हें अपनी कश्मीरी निजात होने पर नाज था। कश्मीर और कश्मीर के लोगों से बेहद मोहब्बत थी, कश्मीरियत होने थे, उसे नाज था। और कश्मीर के लोगों से वो बेहद मोहब्बत करते थे। अल्लामा इकबाल को कश्मीर के लोगों से और कश्मीर होने पर नाज था, जिसका इजहार इनकी उर्दू और फारसी की कई नज़मों से होता है। यानी अगर हम कहेंगे हमें कैसे मालूम है कि इकबाल को कश्मीर और कश्मीरी के लोगों से मोहब्बत है, तो इनके ये मोहब्बत का इजहार इनकी नज़मों से होता है। इन नज़मों में साकिनामा है, कश्मीर वगैरह है, यानी ये कुछ किताबें हैं, कुछ नज़में उसने लिखी है। उन नज़मों से पता चलता है कि इकबाल को कश्मीर के लोगों से कितना मोहब्बत है। आपके शायरी मजमू में, जो उसके शायरी मजमू में है, ये मशहूर किताबें हैं। बांगे दरा है, बाल जबरील है, ज़रब कलीम है। ये बहुत ही मशहूर किताबें हैं, बहुत ही मशहूर शायरी मजमे जो इकबाल के हैं, ये बहुत ही मशहूर है। बांगे दरा, बाल जबरील, ज़रब कलीम काबिल जिक्र है। आखिरकार इंसान को मरना तो होता ही है। अल्लामा इकबाल भी ये फानी दुनिया छोड़ के 61 साल की उम्र में, 61 साल उसने गुजारे हैं। 61 साल की उम्र में 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर में इंतकाल किया। यानी लाहौर में इंतकाल हुआ वो, और शाही मस्जिद है वहाँ लाहौर के अहाते में वो दफन हुए। वहाँ एक शाही मस्जिद लाहौर के अहाते में दफन है। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े फलसफी थे। अल्लामा इकबाल ज़हीन थे, एक नेक इंसान थे। उसने हमेशा लोगों की बेहबूदी के लिए काम किया है, हमेशा औरों के लिए सोचा है। उसने वो बरसगीर, यानी इस अगर हम कहेंगे एशिया के
مشہور ترین شاعر ہیں علامہ اقبال، اس لیے لوگ انہیں بے حد پسند کرتے تھے. یعنی ایشیا کے ممالک ہیں وہ علامہ اقبال کو بے حد پسند کرتے تھے. علامہ اقبال کے حالات، اس کی زندگی کے واقعات اور شاعری ادبی خدمات کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کب پیدا ہوئے. 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں. میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ علامہ اقبال کے جو پیرنٹس تھے وہ کشمیر کے ہیں، کشمیر سے ہجرت کر کے وہ سیالکوٹ میں جا بسے. علامہ اقبال کے جو پیرنٹس ہیں اگرچہ وہ ان پڑھ تھے لیکن اخلاقی پاکیزگی اور دیانتداری کے سبب لوگ ان کا احترام کرتے تھے. اگرچہ اس کے پیرنٹس ان پڑھ تھے لیکن دیانتداری کی وجہ سے، یعنی بہت بڑی چیز ہے دیانتداری، امانت داری، یہ انسان میں ہونی چاہیے. اگر پڑھا لکھا ہو بھی انسان لیکن اس میں دیانتداری نہ ہو، اس میں پاکیزگی نہ ہو تو اس کا احترام کوئی نہیں کرے گا. پڑھے لکھنے ہونے کے باوجود، بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود اگر انسان میں یہ چیز نہ ہو، اس میں پاکیزگی اور دیانتداری نہ ہو تو کوئی اس کا احترام نہیں کرتا ہے. ہاں، وقتی طور پر روب داب کے سبب کوئی احترام کرے لیکن آخرکار نہیں کرتا. ہاں، اگر انسان ان پڑھ ہی ہو لیکن پاکیزگی ہو، دیانتداری ہو تو لوگ اس کا بے حد احترام کرتے ہیں. اس طرح جو علامہ اقبال جو کے پیرنٹ جو تھے اگرچہ وہ ان پڑھ تھے لیکن پاکیز تھے، پاکیزگی ان میں تھی، دیانتداری ان میں تھی، اس لحاظ سے لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے. علامہ اقبال اگر ہم دیکھیں گے وہ گاڈ گفٹ تھا، وہ بچپن سے ہی ذہین تھا. اس لیے اس نے کیا کیا، ایم اے کیا، انگلستان چلے گئے، وہاں پی آئی ڈی حاصل کی، پھر بیرسٹری کا امتحان پاس کیا. کچھ وہ استاد کی حیثیت سے بھی اس نے انگلستان جانے سے پہلے کام کیا. اس کے بعد اس نے وکالت کا پیشہ اپنایا، وکالت کی. علامہ اقبال کو علم و ادب سے زبردست لگا تھا. اور علامہ اقبال کا شمار جو دنیا کے بڑے بڑے عالم ہیں، مفکر ہیں، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ اردو فارسی کے مشہور اور اعلیٰ پایہ شاعر ہے. یہ تھی علامہ اقبال کی جو میں نے کہانی بتائی، اس کی زندگی، حالات زندگی کے بارے میں نے ذکر کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تھینکس.